جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کی توقع سے پہلے میں نے مختصر پڑھنا ہے، پسیل مختصر کر رہا ہوں۔ یار یہ مہربانی کر دے، آپ مہربانی کر دیں، قاسم آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ یار، مہربانی کر دیں، ذکر کی حرمت کوئی دیکھ لے، جنہوں کچھ نہ دیکھ۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ جو حسین علیہ السلام کو امام مانتا ہے، میں اسے واسطہ دے رہا ہوں بادشاہ حسین، مجلس کے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے اب نہ کوئی وہاں سے ادھر آئے گا نہ یہاں سے ادھر جائے گا۔ ملعون نے بیعت مانگی اور بادشاہ نے فرمایا کیا وہ جانتا نہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر حسین کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے۔ میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو منظم کرنے کے لیے فکر پڑھ رہا ہوں۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر میرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے؟ وہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ جواب ملا جی وہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو سمجھے گا وہی بولے گا، ہر بندے سے میں داد نکلے گا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ نے فرمایا اسے بتا دے اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو۔ اسے کہہ دے، بہت شکریہ، اسے بتا دے اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ فکرہ میں وہ پڑھ رہا ہوں جس پہ دیواریں بولتی ہیں اور پتھر بولتے ہیں۔ علی کے علی بیٹے نے پوچھا کس چیز پہ ناز کر کے وہ فرزند مصطفیٰ سے بیعت مانگ رہا ہے؟ معلوم نے کہا جی وہ کہتا ہے تخت میرے پاس ہے، شاہی میرے پاس ہے، نیزہ بردار میرے پاس ہے، تیر انداز میرے پاس ہے، لشکر میرے پاس ہے، تاریخ لکھنے والے میرے پاس ہیں، خزانے میرے پاس ہیں، خزانے بیچنے والے میرے پاس ہیں، خزانے بانٹنے والے میرے پاس ہیں، ضمیر بیچنے والے میرے پاس ہیں، قلم بیچنے والے میرے پاس ہیں، غیرت بیچنے والے میرے پاس ہیں۔ حسین ابن علی کو جلال آیا، جلال آمیز لہجے میں بادشاہ نے فرمایا اسے بتا دے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی شرم نہیں آتی، مانگ تو وہ بھی حسین سے رہا ہے۔ اتنی توجہ سے اللہ آپ کو آباد۔ اتنا کچھ ہونے کے زندگی ہو گیا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ تو وہ بھی ملعون ہے وہ بندہ جو یہ سوچے کہ کربلا میں نعوذ باللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ گھٹیا سوچ ہے، ناقص عقیدہ ہے۔ کربلا میں 2 شہزادوں کی ہمارا 6 سال کا بچہ بھی نہیں مانے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ 2 شعر پڑھتا ہوں۔ ظلم کے 14 صدیاں سنیے 2 مصروں میں۔ ظلم کے رخ خوفداری ہے، وجہ کیا ہے؟ کٹ گیا سر بیان جاری ہے۔ مولا کی قسم ہے عقیدہ اوڑھ کے پڑھ رہا۔ دوسرے شعر پر جس کی توجہ ہوئی اس کی آواز نجف کے والی کے دربار تک پہنچے۔ کٹ گیا سر بیان، جب میں نے کہا 6 سال کا بچہ نہ مانے کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نتیجہ 2 مصروں میں سنیے۔ کٹ گیا سر بیان جاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے۔ صبر اور ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے۔ ذکر میں نہیں بولنا تو کہاں بولنا؟ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، بولے تمہیں آباد و شاد رکھے۔
یہ مجلس میں عقیدت سے پڑھتا ہوں، خیرات لینے کے لیے پڑھتا ہوں. یہ جس بادشاہ سے منسوب ہے اس کے صدقے میں دسترخوان آباد ہے. کسی کو کیا معلوم؟ میں بسم اللہ. فتوے لگا دینے آسان ہے، زندگی بڑی قیمتی ہے، لیکن عقیدہ زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. مرنے کے بعد عقیدے نے کام آنا. ملعون نے کہا میرے ہاتھ بیعت. بادشاہ نے کہا وہ بھول گیا ہے تخت و تاج کے نشے. اسے بتا میں کون ہوں، وہ کون ہے. یہی میں نے پڑھنا ہے، پڑھ لیا بس. آپ منظم ہو گئے، میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اسے بتا وہ کون ہے، میں کون ہوں. بیعت کا انکار جو ہے وہ ایک فکرے میں، مجھ جیسا. چلے ادھار رکھ لیتا اگلے ساتھ دیجیے گا. مجھ جیسا، اس جیسے، یعنی کبھی بھی کسی بھی مجھ جیسے نے اور کبھی بھی کوئی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا کہ وہ کون ہے میں کون ہوں، اسے بتا دے میں کون ہوں وہ کون ہے. میں نے کم از کم 3 مہینے سوچا کہ میں بھیک مانگوں کہ اس ایک فکرے کی تھوڑی سی تفصیل مجھے چند مصروں میں مل جائے. بڑے بادشاہ ہیں، ہم چھوٹے اور معمولی نوکر ہیں. بادشاہ نے خیرات دی، دنیا سے دعائیں لی. موچی دروازہ 28 صفحہ 1446 ہجری، تقریباً پورے ملک کا نمائندہ مجمع، تقریباً سندھ سے لے کر لاہور کے گرد و نواح سے لے کر ڈیرہ غازی خان سے لے کر سیالکوٹ گجرات تک کے مجھے مومنین نظر آ رہے ہیں. یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھیے گا. پہلا مصرع بتا دے گا آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں ہیں. اسے بتا دے میں کون ہوں وہ کون ہے. اگر وہ بھول گیا تو اسے یاد کرا میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی کا تاج. نعرہ تب جب رگوں سے پھوٹے. میں شہید محسن نقوی کا بیٹا منبر حسین پہ کھڑے ہو گئے. جو شعر پڑھ رہا ہوں اس پر دیواریں نہ بولے تو پھر مانگی ہوئی تاسیس کی خیرات پہ ناز کرنے کا کیا فائدہ ہے. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بددماغ. میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی چلتا نہیں چلا. اب جو ہاتھ نہیں اٹھا اس نے کب اٹھا. میں بیت پڑھ رہا ہوں. مولا کی قسم پہلی بار میں نے کوشش کی ہے یہاں مسدس پڑھنے، ورنہ 2-4 شعر پڑھتا نعرے لگوا دیتا، لیکن بچوں تک پیغام پہنچا. میں زندگی کا نور ہوں. پورے مجمع سے صرف ایک ابھی داد بنتی ہو تو دینی ہے، نہ بنتی ہو تو بے شک چپ رہے. مولا کی قسم کال تک نعرے لگاؤ، شعر پھر بھی پڑھا. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بددماغ. میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی چلتا نہیں چلا. اس کی مجال مجھ سے ضرورت، مجھ سے بیعت مانگے، اس کی ضرورت ہے مجھ سے بیعت مانگے. بھول گیا تو اسے بتا میں کون ہوں. فرزند پوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں. اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال.
یزید حسین کے ذکر سے ڈرتا ہے. علی ولی اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. یزیدیت. یزیدیت بر محمد آل محمد زندہباد. دنیا کچھ بھی کہے، منبر سے اعلانیہ کہہ رہا ہے. ہمارے بچے بچے کو پتا ہے، ہمارا عقیدہ ہمیں علم ہے، ہم خود کو پہچانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کتنی عظیم قوم ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں ہم کتنی پرامن قوم ہے. دنیا نے احتجاج ہم سے سیکھا. داد نہ دینا، فکر سمجھو. دنیا نے احتجاج کا سلیقہ ہم سے سیکھا. ہمیں دیکھنے کے بعد دنیا کو پتا چلا روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ماتم سے دنیا کو پتا چلا. خالق آپ کی مرادیں دعائیں مستجاب فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کو گواہ کر کے میں مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. میری قد سے بڑی بات ہے. مولا کی قسم ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب آل اللہ مقامہ، مولا ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. میرا ماتھا چوم کر انہوں نے فرمایا تھا منبر کی تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے، اس سے بہتر لفظ نہیں تھے جو بادشاہوں نے تجھے عطا کیا. جو فکرہ ہے اسی ضمن میں بات کر رہا ہوں. مجھ جیسا، اس جیسے. یہاں مجھ جیسے کا مطلب کیا ہے؟ اس جیسے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اگر وہ دولت کے نشے میں چور ہے، تاج و تخت و تاج کے نشے میں مخمور ہے، تو اسے بتا وہ کون ہے، میں کون ہوں. وہ ریگزار دست امیہ کی دھول ہے. بادشاہ میرا کام ہے خیرات آپ ان کی مرضی جیسی میں پھر بھی لا سکتا. وہ ریگزار گھر جا کے سوچنا کیا پڑھا گیا اس کی سمجھ، اس ایک مصرے میں کیا کیا بیان. وہ ریگزار دست امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. میں نعرہ سمجھ گا شیخ پہ ہو سکتا ہے میں پہنچا لوں اس لیے اور ناراض. وہ ریگزار دست امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی دھول ہے. میں موتی دروازہ لاہور میں پڑھا، پھر رعایت دیتا، پھر شعر پہ فیصلہ کرتے. وہ ریگزار دست امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے. اگر اس کو گمان ہو گیا ہے تخت و تاج کے نشے میں، وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے. اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کے بیعت کر لوں، میں جھک جاؤں وہ بڑا ہو جائے، میں جھک جاؤں وہ بڑا ہو جائے. آخری آدمی تک شعر سنیے گا، میں جھک جاؤں وہ بڑا ہو جائے تو اسے بتا میرا مقام کیا ہے. میں غازۂ مکارے روخے کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوال. اللہ تمہیں آباد رکھے. ہو گئی نوکری اتنی بڑی، اتنی ہی نوکری تھی. مولا میرے بھائی حسن جعفر میر کی زندگی دراز کرے، عظیم بھائی کو مولا آباد و شاد رکھے. میر صاحب آباد و شاد رہے. نچوڑ دے رہا بہت بڑا مجمع میرے سامنے. قوت پرواز ہوتی تو میں پرواز کر کے مصر پڑتا.
میں وعدہ کر رہا ہوں اتنی عظیم مجلس میں اگر مجھے مولا پھر دیتا تو میں پرواز کر کے مصرے پڑتا. اگر دل مودت میں جھوم جائے اور پرواز میں اڑ جائے پھر نعرہ سنائیے گا تو دل چاہے ورنہ بے شک چھٹی دے دو. وہ کون ہے میں کون ہوں. فرق سنیے مولا کی قسم اگلے سال کے 28 سفر تک اگر مصرے دل میں رہ جائے تو بیٹا اور بھائی سمجھ گئے دعا بھی کر دو تب بھی راضی ہو. اسے بتا دے وہ کون ہے میں کون ہوں. وہ کون ہے میں کون ہوں. وہ کون ہے میں کون ہوں. وہ شر پسند شورے سے شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح نہیں آیا. وہ تو نہیں بولا مولا کی قسم چلا میں نے وعدہ کیا میں جھول جائے تو دعا کیجیے ورنہ چپ رہی. وہ شر پسند شورے سے شیطان کی طرح میرا وجود سورہ ہے. اس کا میرا کیا مقابلہ اسے بتا وہ کون ہے میں کون ہوں. وہ شر پسند شورے سے شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح پیدا ہوا ہے. وہ ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ قرآن. شکر ہے مولا سلام ہے آپ. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. وہ شر پسند شورے سے شیطان کی طرح میرا وجود سورہ پیدا ہوا ہے. وہ ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ. اسے بتا دے وہ رجس ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے. اجڑ گیا زہرا کا گھر 23 سال کی تبلیغ میں خدا کے پیغمبر نے کچھ نہیں مانگا صرف اتنا کہا کہ اجر رسالت میں میری آل سے مودت رکھنا. کیا مودت یہی ہوتی ہے؟ 2 ہی بیٹے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کو. کیا اجر دیا امت نے؟ ایک کا جنازہ تیروں پر دوسرے کے جنازے میں تیر. بڑی منظور مجلس بڑی قبول مجلس. مولا سلامت رکھے بانیان کو. بڑا مشکل ہے امام حسن مصطفیٰ پڑھنا. سارا سال ہمارے بچے زہرا کے قریب کے مسئلے سنتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ کو 1 مہینہ 27 دن ہو گئے حسین کے غم میں روتے. مسلسل چاند رات سے آپ نے مجالس سننی شروع کی. جو ذاکر بھی جو بھی غربت پڑھتا بڑا روتے آپ. ذاکروں نے آپ کو بتایا
امت نے حسین سے اس وقت وطن چھڑایا جب لوگ ابھی اصغر کی مبارکباد دینے آ رہے تھے. میں جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، جو حاجات لے کے آئے ہو پوری. آپ بڑا روئے، آپ کو پتہ چلا کہ حسین نے تنہا مدینہ نہیں چھوڑا، بہنوں کو ساتھ لے کے گیا. آپ نے بڑا گریہ کیا. پھر آپ کو بتایا گیا کہ امت نے محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو حج نہیں پڑھنے دیا. آپ بڑا روئے کہ ہر گناہگار حج کر رہا تھا، زہرا کا بیٹا روتی ہوئی بہنوں کو لے کر روانہ ہوا. پھر آپ نے سنا حسین جیسے صابر نے کربلا کے جنگل میں 2 محرم کو خیمے لگائے. آپ بہت روئے. 7 محرم کو امت نے ساقی کوثر کی اولاد کا پانی بند کر دیا. آپ بڑا روئے. 3 دن تک سکینہ پیاسی رہی. آپ بہت روئے. پھر ذاکرین نے 10 محرم کو جب آپ میں سے کوئی زنجیر مار کے بیٹھا ہوا تھا، کوئی سر زخمی کر کے بیٹھا ہوا تھا، کوئی ماتم کر کے آیا ہوا تھا، مطلب گھروں کا بھی خیال نہیں تھا. پھر ذاکر نے آپ کو بتایا ہوگا ایک ضعیف نے 2 پہر میں 71 جنازہ اٹھایا. آپ نے بڑا گریہ کیا، بڑا ماتم کیا، بڑا روئے آپ جب کسی ذاکر نے پڑھا کہ حسین کے ہم شکل نبی بیٹے کے سینے میں پرچی لگی. بڑا روئے آپ جب ذاکر نے پڑھا کہ حسین کے عباس جیسے بھائی کے سین پہ بازو کٹ گئے تھے. مجھے نہیں معلوم اس فکر کو کیسے پڑھنا چاہیے، مجھے نہیں پتا، لیکن مولا کی قسم یہ حق ہے جو سچ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. 71 جنازہ شبیر نے یوں اٹھایا. ایک جنازہ 13 سال کے شہزادے کا اس انداز سے گٹھڑی میں چھپا کے لایا. مولا کی قسم آپ بڑا روئے جب آپ نے سنا. ابھی میرا بھائی احمد بھی پڑھ رہا تھا کہ 70 قدموں پہ بہن تھی، 7 قدموں پہ بیٹی تھی، 13 ضربوں سے پیاسا حسین قتل ہو گیا. آپ نے گریہ کیا. 11 محرم کے بعد آپ کو علی کی بیٹیوں کے مصائب سنائے گئے. میں معافی مانگوں گا ایک سجد سے. آپ کو ذاکرین نے بتایا جن بیویوں کے قد کا پتہ ان کے بھائیوں کو نہیں تھا، وہ 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، پتہ نہیں کتنے بازار، پتہ نہیں کتنے دربار. آپ بہت روئے، کبھی پتھروں کی بارش سن کے روئے، کبھی 15 اذانیں سن کے روئے. یہ جملہ ماتم کا اور میں پہلا فکرہ پڑھ رہا ہوں. سب سے زیادہ آپ تب روئے جب آپ کو پتہ چلا شام سے قافلہ واپس آ گیا، لیکن ایک 4 سال کی بچی زندان کے اندھیروں میں مر گئی. جب بی بی زینب عالیہ نے قبر حسین پہ پیشانی رکھ کے کہا حسین مجھے ارمان ہے، سکینہ تنہا شام. یہ میں گلے میں کپڑا ڈال کے فکرہ پڑھنے کی کوشش کر. بہت روئے آپ. 13 سفر سے لے کے اللہ تیری چیزیں قبول کرے. 13 سفر سے لے کے 27 سفر تک آپ نے معصومہ کے مسائل سنے. میں بسم اللہ کرا. آنکھوں پہ رحمت ہے. تقریباً ہر آنکھ میں آنسو کی جھلک آ گئی. یہ قبولیت ہے. میں بسم اللہ کرا. آپ بہت روئے. فکرہ میں پہلا پڑھ رہا ہوں. جتنے سادات ہیں معاف کر دیں، جتنے امتی ہیں وہ بھی معاف کر دیں. مجھے ایک بات کا جواب دیں. آپ نے 1 مہینہ 27 دن فقط غریبی سنی، کبھی یہ بھی سنا کہ کسی کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا؟
منت نہیں کروں گا، منت کی رات نہیں، نہ یہ منت کی رات ہی نہیں ہے. تم 28 سفر میں رو رہے ہو. زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے، مولا کی قسم. یہ امیر بیٹا ہے زہرا کا، یہ زہرا کا امیر بیٹا ہے امام حسن مجتبیٰ. آج میں نے منہاج الحسین سے فکرہ پڑھا، مولا کی قسم سے ذرا دیواریں رو رہی. کچھ ہستیاں بڑی نفیس ہیں آل محمد کا. امام حسن مجتبیٰ بہت نفیس امام، امام زین العابدین بہت نفیس امام. ایک فکرہ سن لو آج، منبر کی قسم، حسن کا 13 سال کا یتیم بہت نفیس تھا. جانتے ہو سب سے زیادہ نفیس کون تھا؟ 6 ماہ کا الیسر. روتے روتے مر بھی جائے تو حق ادا نہ ہو. جو سب سے زیادہ نفیس تھا، امت نے ایک دن میں 3 بار اسی بچے کو قتل کیا. اب بھی کہتے شیعہ روتے. جانے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صرف مجھے دیکھیے، مولا آپ کا بات رکھے. زنجیر زن ہے، زخمی ہو گئے. ہاں ظاہر ہے ہر کسی کے عشق کا اپنا انداز ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ کہاں کہاں زنجیر مار رہے ہوں گے امام حسن کے جنازے کے آس پاس. کسی کو کیا علم، لیکن مجھے اس عظیم مجلس کی قسم، جتنا بھی رو لو نا، اس ایک چیز کی قیمت نہیں ہے جو بی بی زینب عالیہ کے منہ سے حسن کا جنازہ دیکھ کے نکلی. تیری مرضی ہے رو یا نہ رو. علی کی بیٹی طرف گئی، مدینہ بھی ہمارا، بیٹا بھی محمد کا، زہر بھی بسم اللہ. مولا کی قسم مجھے کوئی لالچ نہیں ہے نام کی کہ جڑے ہاتھ دیکھیے گا. میں مسائل پڑھنے والا سید ہوں. نفیس ترین امام، امام حسن مجتبیٰ. آپ کوئی روئے، ماتم کرے سر پہ یا سینے پہ، یہ سب کا اپنا نصیب ہے. کیا اجر دیا امت نے؟ 9 مرتبہ زہر دیا امام کو. تمہیں بڑا چپ کر کے فکرہ سنا ہے. میں پھر پڑھتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ کو 9 بار زہر ملا. یہ جو 9ویں بار زہر ملا یہ روم سے منگوایا گیا. نفیس ترین روزہ دار امام کو پتہ ہے کون سا زہر ملا؟ اسے کہتے ہیں زہر ہلال. یہ جس نے بھیجا اس نے چٹ لکھ کے بھیجا. یہ کسی بھی انسان کو نہ دینا، یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے. جودہ بنت اشعث ملعونہ نے شربت میں زہر ملایا، تیرے امام کو دیا. امام نے ایک گھونٹ بھر کے واپس رکھا. ملعونہ کہتے تھوڑا اور پیے. فرماتے تم اتنا بھی نہیں سوچا میرا قاسم 3 سال. چھوٹی بچوں کی یتیمی بڑی مشکل ہوتی ہے. کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اس کے دل کے اوپر امامت کا روٹ طاری ہو گیا. اس کے ہاتھ سے شربت چھوٹ کے زمین پہ گرا. مورخین نے لکھا اتنا قاتل زہر تھا، جہاں گرا زمین سے دھواں نکلنے لگا. پتہ نہیں جس نے مٹی میں آگ لگا دی اس نے حسن کے جگر کا کیا حال کیا. علی کا بیٹا دیواروں کا سہارا لے کے اٹھا. چلتے چلتے مغرب کی نماز کے وقت نانا کے روزے پہ آیا. میری عاشق سے نماز پڑھوائی. تڑپ کے کہا میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں سب کے سب چلے جاؤ. 3 مرتبہ عباس نے مڑ کے دیکھا. روز کہتا ہے مولا لگتا ہے خیر کوئی نہیں. فرماتے میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں
اور چلے جاؤ. جو ادب سے مسائل سننے کے آگے فکر سنیے گا. امام کی روایت تھی نماز کے بعد نانا کے روزے پہ قرآن پڑھتے تھے. اتنا کوئی قاتل ظاہر تھا. امام نے قرآن کھولا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا. امام رو کے کہتے نانا بیٹے کی آخری تلاوت تھی, قبول کرنا, کل سے میں نہیں آ سکوں گا. نانا جو زہر ملا ہے. تیاری کرو, میں مسائل شروع کروں. تیاری کرنے لگا صاحب سے میں قریب آ رہا ہوں. نانا کے روزے پہ سلام کی. بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے مصیبت میں ماں بہت زیادہ ہوتی. نانا کی قبر سے چلے فکرہ پھاڑ دو, ہو سکتا میرے گریے میں اضافہ ہو جائے. نانا کی قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے. نانا ظاہر پہلے بھی بڑے مل گئے, جو آج ملا ہے لگتا ہے بستا نہیں ہو. نانا اگر کل قبر کی جگہ لینے آؤ, رسول کی قبر میں زلزلہ آیا. حسن سوچ کے آنا, یہ وہ امت ہے جس نے 4 گھنٹے تیری ماں کو دربار کھڑا کیا. حسن سوچ کے آنا, یہ وہ امت ہے جنہوں نے تیری ماں کو بہت مارا. حسن سوچ کے آنا, میں بے شک میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یہ امت بڑی ظالم ہے. ماں کی قبر میں سلام کیا, تو آمادہ ہو گیا, تیرے ذہن تیار ہو گئے, تیری آنکھیں تیار ہو گئی. میرا بادشاہ تیرا پرسہ قبول کرے. بی بی فاطمہ الزہرا آج تیرا پرسہ قبول کر لے. رونا ایسے جیسے جنازوں میں رویا جاتا ہے. جنازوں میں بھی ہر کوئی ایک جیسا نہیں روتا. کوئی کم آواز میں, کوئی اونچی آواز میں, کوئی چیخے مار کے, کوئی ماتم کر کے. تم نے دیکھا ہوگا کوئی رو رو کے بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے. جو زیادہ روئے ساتھ والے پوچھتے ہیں یہ جو زیادہ رو رہا ہے یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے. آج اتنا رو پورا بی بی زہرا سے کہے یہ تیرے کیا لگتے ہیں جو تیرے حسن کے جنازے سے بے تحاشا ذبح کر رہے ہیں. یہ تیرے کیا لگتے ہیں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. مجھے غازی کی قسم, مجھے علم کی قسم, پڑھتے پڑھتے موت بھی آ جائے تو شاید حق ادا نہ ہو. یہ میں امیر کا ذکر کر رہا ہوں جسے محمد مصطفیٰ نے کہا حسن میرا امیر بیٹا ہے. امیر بیٹے کو زہر نے جب تکلیف دی تو رات ڈھلنے والی تھی. جب دروازے پہ دستک دی اور لوگ کہا دروازہ کھولو, مجھ میں طاقت کم ہے. بی بی فروا نے دروازہ کھولا, چہرے کی سردی دیکھی, کہا مولا لگتا ہے آج خیر نہیں ہے. آواز مجھے زہر مل گیا ہے. بستر بیماری بنایا, امام بستر پہ لیٹے. جن کی چھوٹی اولاد گواہی مانگتا ہوں, باپ تکلیف میں ہو, بیٹے کو سینے سے لگائے, تکلیف کم ہو جاتی ہے. پوچھا میرا قاسم کہاں ہے, مولا ابھی سلایا ہے. فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے میرے سینے پہ سلا. سوئے ہوئے بچے کو ماں نے حسن کے سینے پہ سلایا. بچہ تڑپ کے اٹھا, اماں کتنی گرم جگہ ہے. آواز آئی گرم جگہ نہیں ہے, باپ کا سینہ ہے. آج کی رات ہو سکتا ہے کل تو کہے اماں میں یتیم ہو سکتا. میں منت نہیں کروں گا, جیسے دل چاہے ختم کر جائے. میں بڑا عقیدے والا سید ہوں. یہ مجلس کا ماحول جو ہے مولا کی قسم یہ قبولیت کی سند ہے. آخر تک کم از کم ماتم کے لیے ہاتھ اٹھے. اللہ تمہیں کسی غم میں نہ اڑائے. اجازت دو میں پہلا فکرہ مصائب کا پڑھوں. قاسم کی آنکھیں کھلی. بابا خیر ہے. قاسم خیر کوئی نہیں. بابا کیا ہوا؟ تیرے بابا کو زہر مل گیا. بچے باپ سے پڑھ رہے. اب یہ دیکھنا مجھے
رونا ہے اور بتاشا رونا ہے. امام حسن نے پہلے رخسار چومے, یا علی, پھر پیشانی چومے, پھر سر چوما, یہاں تک بی بی فروا دیکھتی ہوئی اچانک پیار کا انداز بدل گیا. سینے پہ بوسے دیے, ہاتھوں کو چوما, بازو چومے, تیری مرضی ہے, تو سمجھا ہی نہیں. جب شانہ پہ بوسا دیا, بی بی کہتے مولا آج کوئی عجیب انداز ہے, فرما میرا مقدر اچھا ہے, میں اسے مکمل دیکھ رہا ہوں. ایک وقت آئے گا جب یہ ٹکڑوں میں بکھر جائے گا, جب تو کہے گی مولا میرے قاسم کا چہرہ, مولا میرے قاسم کے پاس, مولا میرا قاسم بسم اللہ. تھکنا نہیں علی کا واسطہ. بڑی مدت کے بعد مجلس انداز سے ہو تکیے کی ٹیک لگائی. جب جگر پہ اثر زیادہ ہوا نا تکیے کی ٹیک لگائی. جب امام کو محسوس ہوا کہ جگر کے ٹکڑے کاٹ کر کے باہر آ جائے, فرمایا جی مولا, ماں بہنوں سے معافی مانگو, کوئی ہو جو میری بہنوں کو بتائے. کوئی ہو دعا کیا کر نیند سے جاگنے کے بعد یا پردیس میں کسی بہن کو بھائی کی موت کی خبر نہ سنے. بہنیں پہلے مر جاتی ہیں. بی بی نے چادر کو ہاتھ لگایا, مولا میں جاتی ہوں, آواز نہیں, آپ رکے, ابھی جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے. قاسم سے کہے کہ مولا کون اطلاع دے گا, آواز ہے میرا 3 سال کا قاسم, مولا اپنی یتیمی کی خبر 3 سال کا بچہ کیسے دے گا. آواز میرے سامنے لا, اپنے ہاتھ مارنا جائے ہم سید, اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا میرے بان چاک کیا, اپنے ہاتھوں سے جن کے ہاتھوں میں آ گئے مولا بات رکھے, اپنے ہاتھوں سے مٹی بالوں میں ملائی. آواز مولا کیسے ہولیا بنا رہے ہیں. آواز میں چاہتا یہ ہوں زینب کو پوچھنا نہ پڑے, قاسم کو دیکھے تو سمجھ جائے کہ حسن کے پاس وقت بہت کم ہے. اللہ تمہیں آباد رکھے. جنہوں نے بیٹا حسن ماتم کرنا ہے, منت کر رہا ہوں ایک لمحہ مجھے دیکھیں. اللہ تمہاری چیزیں قبول کرے. جا بیٹا, جی بابا جیسے حکم. قاسم جی بابا, امیر باپ کی بیٹیاں جگانا نہیں بابا, پھر کیا کروں. آواز تہجد کا انتظار کرنا, علی کا دروازہ کھلے گا تب اطلاع دینا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہو, 3 سال کا بچہ ہو, نیند سے جاگا ہوا, اپنے اجڑنے کی خبر دینے جائے, کبھی کسی دیوار کے پاس بیٹھتا ہے, کبھی کسی دیوار کے پاس آ کے پتھریوں کے دروازے سے سر دیکھ لگا کے بیٹھا, اپنے آپ سے کہہ رہا ہے پتہ نہیں کب جاگے گی پتھری, پتہ نہیں میرے بابا کی کیا حالت ہے, پتہ نہیں میرے جانے تک میرے بابا کی آنکھیں کھلی رہے گی یا نہیں. مولا کی قسم, رونے کی آواز بی بی زینب عالیہ نے سنی. اما فضا چراغ لے آ, یہ آواز جانی پہچانی ہے, یہ ہے کوئی اجڑا ہوا بچہ جو اس انداز سے ماتم کر رہا ہے. بی بی نے دروازہ کھولا, قاسم کا سر مٹی میں تھا, بی بی نے قاسم کو اٹھایا. قاسم, آواز یما, اس کے پاس اب وقت نہیں ہوگا, اما جلدی آسرا. جان کے روک گیا ہوں, جان یہ جڑے ہوئے ہاتھ بڑے ماتم کیا تم نے اس فکرے کا. اگلا فکرہ مر جانے کے لیے, تھوڑی آواز چھوڑ دینا,
اگلا فکرہ رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے کافی. آوازی اماں بابا کے پاس وقت کم ہے، اماں زیادہ سوال نہ کرے. اماں میرے بابا کو زہر مل گیا، مجھے غازی کی قسم بہن کو جگایا. آوازی چادریں اٹھا، بہنوں نے چادریں سر پہ رکھی. پہلی بار علی کی بیٹیاں تیز قدموں سے چلی. بس نہیں فرق ہے امیر اور غریب بھائی میں، جس کے زہر کی خبر سن کے عالیہ چادر پہنے وہ امیر ہوتا ہے، جس کے جنازے پہ ہاتھ بندھے ہوئے بال کھلے ہوئے چادر نہ ہو اسے غریب زارا حاصلہ. میں نے کہا عرصے بعد یہ ماحول بنا مجلس میں، ایک عرصے کے بعد مولا آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے. حسن جعفر کی زندگی ہو، میرا بھائی عظیم سلامت رہے، فرحان کی زندگی ہو. یہ جڑے ہاتھ، یہ جڑے میں نوکر ہوں تیرا، تم نے بڑا ماتم کیا. فکرہ آگے بہنیں آئیں کیسے ضرورت نے بھی بھائی کی کیا حالت تھی جب بہن آئی. میں تم سے پوچھتا ہوں بھائی کی کیا حالت تھی. داشت سلیمان نے پکڑا تھا، جگر کے ٹکڑے بہائے. زینب نے پہلا قدم رکھا، بی بی نے 10 چھپانے کا ارادہ کیا. آواز نہ چھپا، میں المصائب نے دی بابا دی. میں نے ماں کا زخمی پہلو، میں نے بابا کا زخمی سر. آواز مجھے پتا چل گیا میرا حسن بچتا نہیں ہے. غریب کی بہنیں ایک لمحے کاش چاہوں تو 2 جملے پڑھ کے ماتم کروا دیں. دائیں بہنیں بیٹھی، بائیں بھائیوں کی قطار تھی. امیر کا سر غریب کی جھولی میں رکھا، مسموم کا سر مظلوم کے زانوں پہ تھا. آدھی رات ڈھل گئی تھی. یا علی مولا ہمت دے یہ جملہ پڑھ سکو. سارا مسائل ایک طرف ایک فکر ایک طرف. مسموم امام نے آنکھیں کھولی، بہنوں کو دیکھا. زینب جی مولا آئی، کلثوم مولا آئی، حسین جی آقا، اکبر جی چچا، سجاد جی مولا، مسلم، حنفیہ. مر بھی جائے تو حق ادا نہ. 3 مرتبہ ایک چہرہ دیکھا. لوگ کہتے سارے آئے ہو، عباس نہیں آیا. اب تو ماتم میں ضرور ساتھ چکا ہے، مولا کا واسطہ دے رہا، اس کے ہاتھ پکڑ لیا. آواز سارے آئے ہو، غازی نہیں آیا. حسین تو اب جب سے سنا ہے زہر ملا ہے، گلوے میرے روگ تہرا ہے. کوئی مجھے قاتل کا نام بتاؤ. مدینہ بھی ہمارا، بیٹا بھی مصطفیٰ کا. میری زندگی میں حسن کو زہر کس ظالم نے دیا. مسائل آگے ہیں جو میں نے پڑھنا ہے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، میرا خون صاف ہو رہا ہے. ایسی مجلس روز روز ہوتی بھی نہیں. دعائیں مولا تیری قبول کرے گا. بس تو رونے کی تیاری کر، فکر آ رہی ہے. اکبر جی چاچا یا غازی کو بلا کے لے. امام کو حکم تھا عباس کو بلانے کے لیے. اکبر تیز قدموں سے چلے. اکبر ایک مرتبہ مٹی پہ گر پڑے. حالت کیا تھی غازی کی؟ امامہ کھل چکا تھا، گریبان جاگ، دیواروں سے ٹکرے مار مار کے
جو لمحوں کا مہمان ہے نا وہ بلا رہا ہے اندر آؤ. کتنا ماتم کرو گے؟ اکبر کیسے آؤ؟ اندر زینب نے بال کھولے. میں ام البنین کا بیٹا ہوں. میں کہوں گا مولا پتہ نہیں تو اس وقت کہاں تھا جب بدماشوں کی بھیڑ میں رو رو کے کہہ رہی تھی ایک چادر دے دو بازاروں میں ہنسا. کپڑا دلا یہ میں سوال میں شام والی بی بی سے کہوں گا بی بی ایک لمحے کے لیے دیکھ فرش رضا پر تیرے بھائی کے ماتمی اتنی پردادار مستورات حسن کے جنازے پہ رونے کے لیے جمع ہے. رات ڈھلتی گئی آنکھیں بند ہوتی گئی. مجھے ممبر کی قسم مجلس کی قسم غریب کے زانوں پر امیر کی آنکھیں بند ہوئی. غریب نے کہا انا للہ و انا الیہ زینب ہم جل گئے. حسن نے کوئی اس کے ہاتھ پکڑ دے. بڑی مہربانی میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کوئی اس ماں کے ہاتھ پکڑ دے. کیسے سنو گے؟ مسائل تو ہے ہی آگے. جو مسائل میں نے آپ پڑھنا ہے تو ہے ہی آگے. ایک درجہ آواز بڑھا دے. صرف ایک درجہ. اللہ تجھے آباد رکھے. صرف ایک درجہ آواز بڑھا دو. یا علی تیار ہو. حسن کی آنکھیں بند ہوئی. یا علی حوصلہ بیٹا حوصلہ. بھائیوں نے غسل دیا. اب کوئی مار بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا. حسین نے کفن پہنایا. بھائیوں نے شام سے جنازہ اٹھایا. بہنوں کی عادت ہوتی ہے جنازے کے ساتھ چلتی ہے جب تک گھر کا دروازہ نہ آئے. گھر کے دروازے میں رک جاتی ہے. جب بھائی دفن کر کے آتے ہیں پھر پوچھتی ہے جنازے پہ کتنے لوگ تھے, جنازہ کیسا تھا, دفن کیسے کیا, اوپر سایہ تھا یا نہیں تھا. مر بھی جائے تو حق ادا نہ ہو. بہنیں کھڑی نہیں, بھائی واپس آئیں گے. مجھے ممبر کی قسم جنازہ گیا, جنازہ واپس آیا. بی بی زینب عالیہ حسرہ پانی پلا دو, کوئی مسئلہ نہیں. ساتھ کے بعد یہ رات آنی ہے. سیدہ مجھے ہمت دے, میں وہ جملے پڑھوں جن پر پتھر پگھل جاتے ہیں. پانی پلا دو یار, حسین کا واسطہ. نوجوان یا اندر بھیج. یا علی ابھی مسائل میں نے پڑھ دیا. مسائل کا جملے میں نے آپ پڑھنا ہے. کیسے برداشت کریں گی یہ میری ماں بہن؟ کتنا ماتم کرو گی تو بی بی زینب کے لدار بن کے بیٹھی ہو. اجازت تو فکرہ پڑھوں, پڑھ دو فکرہ. بھائی جنازہ قبر مصطفیٰ پہ لائے. ایک ملعون کہتے یہاں کیوں آئے ہو؟ حسین کہتے شرم نہیں آتی, بھائی میرا قتل ہو گیا ہے, ہم دفن کرنے آئے ہیں. آواز یہاں ہم دفن نہیں ہونے دیں گے. اس وقت حسین نے کہا کسی کی مجال ہے جو دفن نہ ہونے دے. ایک ملعونہ نے رومال کا اشارہ کیا. 300 تیر کمان میں چڑھا, تیر نکلے 70 تیر حسن کے جنازے میں. آواز آئی وہ
اجازت دے دو. یہ جنازہ بھی واپس آئے گا. منت کروں گا دھکے نہ دینا. منت کروں کسی بھی عزادار کو دھکا نہ دینا. یہ واحد جنازہ ہے جو کبھی دائے جاتا تھا. تیروں کی بارش ہوئی کبھی بائیں آتا تھا. 70 تیر حسن کے جنازے میں لگی. کوئی کسی کے زندہ بھائی کو مارے وہ برداشت نہیں کرتا. عباس نے حنفیہ سے کہا تو جنازہ سنبھال میں ابھی آتا ہوں. دوڑتا ہوا گھر آیا. اما مجھے تلوار میں حسن کی بہنوں